اس وقت تک بالکل مسلمانوں کا کچھ نہیں بنے گا، روزانہ ان کو مار پڑے گی، اللہ اپنے دشمنوں سے مروائے گا۔ جیسے اسرائیل بڑی پیاری قوم تھی اللہ کی، مگر کبھی رومی آ گئے، کبھی بابل کے لوگ آ گئے، کبھی مصری آ گئے، بڑی پڑی ہے بائبل ہسٹری، جوتیاں ہی پڑتی ہیں، شہر ویران ہوتا رہا، مسجد اقصیٰ تک بار بار بھی ویران ہوئی۔ اللہ وہ دن نہ لائے کہ لوگوں نے ایسے ناول بھی شائع کر دیے کہ بم آ رہا ہے اور وہ میزائل گر رہا ہے بیت اللہ شریف پر اور مسجد نبوی پر، کافروں نے یہ سب باتیں ریکارڈ پر، وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کے یہ مقامات مقدسہ بھی برباد کر دیے جائیں۔ اس لیے آپ کچھ اس طرح لوگوں کو دعوت دیں کہ یہ لوٹیں واپس، پہلے اپنے دین کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اس پر عمل کریں، خود اپنے آپ کو سچا مسلمان بنائیں، پھر انشاءاللہ نا دشمن بھی لرزے گا گھر بیٹھا ہوا، اتنے دلیر نہیں ہوں گے کہ بچوں کو مارے، مگر وہ جانتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر۔ یہ مسلمان ہوتے تو ان سے ایسا کرتے ہی کیوں؟ جی کسی بھی موضوع پہ سوال کر سکتے ہیں۔ ہاں، جس موضوع پر جی چاہے کیونکہ بڑا مرنے ایشو تھا، اس پہ مولانا کے خیالات جاننا چاہے آج کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے جس طرح یہ فرمایا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے سارا جو سلسلہ ہمارا ہے یہ شروع ہوگا، جس طرح ایک ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، ان کو ٹھیک کرتے کرتے پھر میرا خیال ہے قیامت تک سارے میجورٹی میں سے 50% سے زیادہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور یہ جو مدینے میں بھی منافق تھے، سارا کچھ تھا، لیکن جو ایگزیکٹو پاور تھی جن کے پاس وہ لوگ ٹھیک تھے۔ تو ایگزیکٹو پاور والے لوگ جو سے ہمیشہ وہی فیصلہ کرتے ہیں کسی چیز کا، کسی قوم کی تقدیر کا بھی، تو وہ لوگ چند ہوتے ہیں، وہ ساری قوم ایگزیکٹو پاور میں نہیں ہوتی۔ تو اس کو کس طرح چینج کیا جائے یا اس کو کس طرح سرائے راست پہ لایا جائے، اس بارے میں آپ بتائیں کہ قرآن کا کیا اصول ہے۔ منافقین کا آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ مدینہ شریف میں تھے، بہت مغلوب تھے، جہاں پائے جاتے تھے ذلیل اور رسوا تھے، ان میں اتنی جرت نہیں تھی کہ علانیہ اپنے منصوبے جو ان کو بروئے کار لاتے، پردہ رکھتے تھے، زیادہ نیک بننے کی کوشش کرتے تھے کہ مسلمان دھوکہ کھائیں۔ تو جب ایسی حالت ہو جائے گی نا کہ ہمارے جو منتظمین ہیں وہ بھی اور رعیت بھی، ان کی زیادہ تعداد، سارے تو نیک نہیں ہو سکتے، یہ تو کسی دور میں ممکن نہیں نا کہ سب فرشتے بن جائیں انسانوں کی دنیا، مگر بہرحال زیادہ تعداد جو ہے قوت حاکمہ جو ہے جن کے پاس حکومت ہے وہ، اور زیادہ عوام، ان میں یہ رغبت ہو، شوق ہو کہ ہم نے دین پر عمل کرنا ہے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے جان و مال قربان کرنے ہیں، یہ اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے تو علماء کو، ہماری یونیورسٹیوں، کالج، مدارس، سب کو، ممبر و محراب کو پہلے اس دعوت کو پورے زور سے مسلمانوں کے سامنے لانا چاہیے نا کہ ہم صحیح معنوں میں مسلم بنیں۔ جو دعوت و تبلیغ ہے وہ کوئی یہ نہیں کہ کسی مولوی کا کام ہے کہ وہ کبھی درس دے دے، یہ تو سارے ادارے جو ہیں، میڈیا اور آپ کے مدارس اور کالج، یونیورسٹیاں، علماء، سب کا کام ہے کہ ہر وقت یہ چیخ و پکار کریں کہ بھائی سچے مسلم بنو۔ سچے مسلم بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دین کا صحیح علم حاصل کریں۔ آپ یقین جانیں، میں پوری ذمہ داری سے علی وجہ بصیرت کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کا علم جو ہے اس میں ملاوٹ ہو چکی ہے۔ نہ ان کی تفسیریں پاک ہیں کہ ہم اطمینان سے کہہ دیں کہ فلاں تفسیر پڑھ لو، نہیں، اس میں بھی ایسا مواد موجود ہے کہ سلمان رشدی جیسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ احادیث میں اتنی ملاوٹ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ کے فرامین ہیں، ان میں بھی جعل سازی بہت ہوئی ہے۔ فقہ میں ایسے مسائل ہیں جو عہد ملوکیت میں بنایا گیا کہ حکمران شراب پیے، زنا کرے وغیرہ، اس پر کوئی حد نہیں جاری کی جا سکتی۔ اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم نے اپنے علوم جو ہیں ان کو پیوریفائی کریں۔ جب تک ہم اپنے بچوں کو وہ علم نہیں دے سکتے جس پر وہ بھروسہ کریں کہ یہ ہے قرآن اصل میں کہتا، یہ ہے اللہ کے رسول کی صحیح احادیث، یہ ہے صحیح امت کے علماء کے فتوے، اس وقت تک یہ بیچارے اگر دین کی طرف آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اب بھی کچھ نہ کچھ لوگ جمعہ کی نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، تھوڑا بہت باقی ہے دین، مگر حال یہ کہ وہاں سنتے کیا؟ اور تنگ آ کر آپ لوگوں نے یہ روش اختیار کیا کہ وہ نماز جب کھڑی ہوتی ہے اس وقت جاتے ہیں مسجد جو ہے نا، اس میں مولوی صاحب بیٹھے ہیں، 2-4 آدمی جمعہ کی نماز کے لیے جاتے، کوئی کشش نہیں۔ لوگ سمجھتے نہیں کہ 7 دن کے بعد لیکچر ہونا ہے یار، اس میں معلومات ہوں گی صحیح دین، وہ کہتے ہیں کیا ہونا، اس سے تو ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔
اور اگر وہ کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہوگا تو یہی ہے کہ دوسرے مسلمان نہیں ہیں، وہ کافر ہیں، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، ان سے سلام نہ کہو ورنہ تمہارا ایمان جاتا رہے گا، یہی مولوی بتائے گا نا۔ اب ان حالات میں جب کہ اس امت کے پاس دین کا علم ہی نہیں ہے، یہ جانتے ہی نہیں کہ دین اصل میں تھا کیا، جس کو دین سمجھتے ہیں وہ افسانے ہیں، خرافات ہیں، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ آیت پڑھے گا مولوی اور کہانیاں ایسی شروع کر دے گا جن کا کوئی سر پیر نہیں۔ اس لیے پہلا کام جو کرنے کا نا، رابطہ عالم اسلامی میں بھی یہ فیصلہ ہوا مگر عمل پر عام نہیں ہوتا کہ پہلے یار ایسی اکیڈمیاں بنیں جو علم کو پاک کریں، جو اس میں دوسری قوموں کی روایات آ گئی ہیں اور اسلام میں میرا اس کو بالکل صاف کر کے خالص علم تو اس امت کو دیں، نوجوانوں کو اور عام مسلمانوں کو پتہ تو ہو کہ دین کیا کہتا۔ دین کے نام پر آپ جو کوئی پڑھیں گے، میں یقین سے کہتا ہوں میرے سامنے پیش کریں، میں 99% کو ریجیکٹ کر دوں گا، بالکل بناوٹی باتیں ہیں، کوئی ان کا دین سے تعلق نہیں۔ تفسیریں کہلاتی ہیں، حدیث کے دفتر کہلاتے ہیں، جال سازی۔ پہلے علم درست ہونا چاہیے اور اس کے بعد یہ ہے کہ تزکیہ ہونا چاہیے کہ لوگ پھر اس کے مطابق اپنی شخصیتوں کو ڈالیں، اپنے آپ کو اچھا انسان بنائیں۔ تصفیہ اور تزکیہ یہ دو لفظ ہیں کہ علم صاف کیا جائے اور پھر لوگ اپنی شخصیتوں کو اس کے مطابق سچا مسلمان بنانے کی کوشش شروع کریں۔ یہ ارادہ اور عزم تو کریں نا، حکومتیں اس پر تل جائیں، علماء تل جائیں کہ خود آپ بھی اور اپنی امت کو بھی نا صحیح مسلمان بنانا، تو کوشش شروع ہو جائے تو باقی مدد پھر اللہ کی طرف سے آتی ہے، توفیق باری تعالیٰ دیتا ہے۔ السعی منی والاتمام من اللہ، ہماری طرف سے کوشش شروع ہوا، ایفرٹ، مدد اللہ کرے گا۔ پھر تھوڑے بھی ہوں گے تو انشاءاللہ لاکھوں پر باری ہوں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے، آپ نے جو باتیں بتائیں اس سے ذمہ داری کس کی ہے کہ وہ احادیث کا یا تفاسیر کو صحیح کرے، کیونکہ جو ہمارا جدید طبقہ ہے اس میں تو اتنی اہلیت نہیں ہے، لیکن علماء کا ہے یا جو ہمارے مفتی حضرات ہیں یا جو دین کے چیمپئن ہیں، ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ وہ اس کو صاف ستھرا کر کے سامنے لائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے تو پورے کے پورے سسٹم میں نچلے لیول سے لے کے اوپر لیول تک کرپشن، سود، ہر چیز شامل ہے، تو ہم کس طرح توقع کریں کہ اپنے آپ کو ایک صحیح مسلمان بنا لیں۔ تیسری بات یہ کہ ہمارے جو ذرائع ہیں، دانشور ہیں، اور جو کیبل یا ٹی وی پہ یا ویڈیو اپنے دوسری کیسٹ پہ ہمارے جو اکابرین ہیں ان کو لٹیرا قرار دیں، یا یہ کہ ان کو ایک مست پہلو ان کا پیش کیا جائے، تو ان حالات میں میں یہ پوچھتا ہوں کہ علماء کی زیادہ ذمہ داری ہے یا عام لوگوں کی ذمہ داری؟ رائٹ صاحب، ذمہ دار تو سب لوگ ہیں، ہر شخص نے جواب دہی کرنی ہے، کوئی اس سے بڑی نہیں ہے، عامی سے لے کر خاص آدمی تک سب جو ہے ان کی اپنی ذمہ داریاں، لیول الگ الگ ہے، جواب تو سب نے دینا۔ علماء جو ہے آپ نے فرمایا، بالکل حق فرمایا آپ نے، کہ جیسے عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ حال افسد الدین الا الملوک و احبار و صوائم و رہبان ہوا، دین جب بھی برباد ہوا، نہ یہود کا ہوا، نصارہ کا ہوا، ہمارا ہوا، تو دو طبقوں نے کیا۔ ایک جن کے پاس سیاسی اقتدار تھا، حکمرانوں نے اپنی عیاشیوں کی خاطر دین کو خراب کیا، اور دوسری طرف برے مولوی اور برے پیر، احبار و صوائم و رہبان ہوا، کچھ نے گدیاں بنا لیں، نیک لوگوں کا نام ایکسپلائٹ کیا، جو دنیا کو لات مارتے تھے ان کے نام پر ہی دنیا جمع کرنی شروع کر دی۔ آپ چلے جائیں بڑے بڑے درباروں پر، نام کن لوگوں کا جو فقیر اور درویش تھے، خلق خدا کی خدمت کرتے تھے، ان کے نام پر دیوان بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، کاریں ہیں۔ ایک طرف یہ احبار و سو ہیں، برے مولوی، اور دوسری طرف برے پیر۔ بالکل آپ سچے ہیں کہ جو کام علماء کے کرنے کا تھا، مگر قرآن خود کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے پیروں اور مولویوں کو رب بنا لیا۔ کرتے کیا تھے؟ اللہ خود کہتا ہے یصدون عن سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو دین بتاتے ہیں؟ دین سے روکنے والے تو یہی ہیں۔ یہ جنت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، انجیل میں اب بھی موجود ہے
کہ اے فقیہ اور فریسیوں جو موسیٰ علیہ السلام کی گدی پر بیٹھے تھے، ان کے عالموں کا نام ہے یہ کہ تم خشکی اور تری کا سفر کرتے ہو، زمین ساری گھوم